عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل
بلغها رسوله النبي الكريم الأمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. اللهم صل على حبيبك ونبيك وعبدك وسبيك وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومرشدنا وهادينا محمد صلاة الذي صليت عليه صلاة معروضة عليك مقبولة لديك محبوبة إليك وعلى آله وصحبه ومن أحبه واتبعه وبارك وسلم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مضطرب. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قوله تعالى: وإذا سألك عبادي أني فإني قريب. الآية. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب مل کر پڑھ لیجیے: الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شمس جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب جناح غیور مالک و قادر ما فخر ارب و عجم والی کون و مقام سے اعلی مقام سیدہ انس و جان نیجر تابان شاہ نشین مہوشان شاہ خوبان شہنشاہ حسینہ تتمہ دوران سرکیر زفرہ جمالاں جلوائے صبح و ازل نور ذات لم یزل باعث تقویم عالم فخر آدم و ملک آدم نیر بطحا رازدار ما اوفا شہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین ذی وقار تمام دوستوں بزرگوں اسلامی بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج میں اور آپ اس کائنات کے رب کی یاد میں جمع ہوئے ہیں کہ جس رب نے ہمیں انسان بنایا، جس رب نے
ہمیں یہ دین کا راستہ سکھایا اور ہمیں مسلمان بنایا اور ثابت انسان بنایا۔ اگر ہم اس کائنات کی رب کے انعامات کا شکریہ ادا کریں تو رب کائنات ہم پر خاص اور رحمت نازل کر دیتا ہے۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ جو رب کائنات نے میری اور آپ سب کی زندگی کے اندر عطا فرمایا۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے اگر اپنے وقت کی قدر کرے، اپنے وقت کو وقت سمجھے، دنیا کو دنیا سمجھے، تو پھر وہ وقت کا ولی بن جاتا ہے۔ اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ یہ قیمتی ہے، آخر اس کا بھی حساب ہوگا۔ یہ مجھے تو رب کائنات نے وقت عطا کیا ہے، یہ دنیا میں بھیجا ہے، یہ موقع جو دیا ہے، اس کا حساب ہوگا۔ انسان اپنی یہ فکر کر لے میری زندگی کا لمحہ لمحہ کہاں جا رہا ہے، تو پھر اس کی دنیا اور آخرت بہتر ہو سکتی ہے۔ سامعین محترم، رب کائنات نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور رب تعالی جب انسان کو آزماتا ہے، ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، ان کو میں نے ہی پیدا کیا، اگر ان کے اندر کوئی مشکلات ہو تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے مجھے اپنا رب مانتے ہیں۔ اگر کوئی ان کو میں انعامات دوں، ان کو خوشیاں نصیب کروں، تو پھر یہ اپنی خوشیاں کس طرح مناتے ہیں؟ اس طرح خوش نہیں مناتے کہ خوشیاں کر رہے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے، اور دوسرے اپنے ہمسائے کا، اپنے رشتے دار کا خیال نہیں ہے۔ یہ رب نے ہر انسان کو آزمائش میں ڈال رکھا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ رب کے خوف میں گزاریں تو پھر ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو سکتی ہے۔ سامعین محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلامی سال کا جو پہلا مہینہ ہے، اس میں جو رب کائنات نے جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عظیمت کی داستان رقم کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اتنی جرأت اور اتنی بہادری کے ساتھ اور کربلا کے اندر جو یزیدیت قوم کا مقابلہ کیا، اپنے نانا کے دین کو بلند کیا، تو اسی حوالے سے قرآن کے دامن میں موجود ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ الآیہ، اور جو آیت کریمہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، فرمایا میں تم سے کوئی دین حق کا صلہ نہیں مانگتا، جو پیغام حق میں نے آپ کو عطا کیا ہے، جو دین میں نے آپ کو سکھایا ہے، میں اس کا اجر طلب نہیں کرتا، بس آپ کا جو عمل ہو، آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں، اس پر رب کائنات سے جان ہے کہ خاص میری رضامندی ہو۔ سامعین محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہمارے سامنے موجود ہے۔ جب فرعون نے دعویٰ کیا تھا نا کہ اللہ نے بتایا کہ فرعون کو تیری راجدھانی میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے تخت و تاج کو الٹ کر رکھ دے گا، تو فرعون بدبخت نے کہا تھا میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ سامعین محترم، جب جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سخت پریشان ہوئی اور پریشانی کے عالم میں ہیں، اور اتنے میں فرعون نے 70,000 لڑکوں کو دفن کر دیا، ان کو قتل کرا دیا اور لڑکوں کو زندہ چھوڑ دیا۔ جلاد کا حکم تھا کہ راجدھانی کو ایک بچہ جو پیدا ہوگا وہ ختم کر دے گا۔ فرعون نے کہا میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سب پریشان ہوئی، آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو رب کائنات کی طرف سے اعلان ہوا کہ اے موسیٰ، اس میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام کو میرے سپرد کر دو، ایک دریائے نیل کے اندر میرے حوالے کر دو۔ تو موسیٰ نے ایک صندوق منگوائی
بنائی لکڑی کی صندوق جس کے اوپر سے ڈرمز بنا کیے اور جناب موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق کے اندر ڈال کر دریائے نیل کی موجوں میں اللہ کو سپرد کر کے دعا مانگ کر واپس آ گئی. اب صندوق میں جناب موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے ہیں, پانی کے اندر جا رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی ان سے رہا نہ گیا. وہ پریشان ہوئی, اپنے صندوق ڈوبنے لگتا تو بہن کا دل بھی ڈوبنے لگ جاتا, اور صندوق تیرتا تو بہن کا دل بھی خوش ہونے لگ جاتا. سامعین محترم, اتنے میں قدرت خداوندی کا ظہور ایسا ہوا کہ اس صندوق کا گزر وہاں سے ہوا جہاں پر آگے دریائے نیل کے اندر فرعون اور اس کی بیوی پانی کے اندر آ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. جب آپ نے دیکھا صندوق کو, آپ نے جناب کو کہا کہ اسے لے آؤ, دیکھتے اس میں کیا معاملہ ہے. جب دیکھا گیا تو جناب موسیٰ علیہ السلام کا نورانی چہرہ چمک رہا ہے. سامعین محترم, تو فرعون کی بیوی نے دیکھا, وہ بہت خوش ہوئی, فرمایا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. تو مختصر وقت میں یاد کر رہا ہوں تو علماء لکھتے ہیں اگر یہ فرعون کہہ دیتا ہاں ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں تو رب تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیتا, لیکن فرعون کی بیوی نے جب کہا نا کہ ہم اس موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں تو رب نے اس کو معاف کر دیا. اور فرعون نے یہ بات طے کر لی ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے ہاتھ میں ہوئی. فرعون کیا کہتا تھا, میں وہ بیٹا پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا. اب سب سے پہلے جو انہیں پریشانی کا عالم ہوا وہ دودھ کا ہوا, اور دودھ کے بیان بنائی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام نے کسی دائی کا دودھ نہیں دیا. تو جب بہن موسیٰ علیہ السلام کی گزرتے ہوئے آگے پہنچی اور فرمایا میں آپ کو ایک دائی لا کے دیتی ہوں جس کا دودھ بچے بڑے شوق سے پیتے ہیں. تو فرعون نے کہا ہم کو اس وجہ سے پریشان ہیں, آپ جلدی لے آئیں. موسیٰ کی بارگاہ جب گئی اپنے پیارے بیٹے جناب موسیٰ کلیم اللہ کو جب دودھ پیش کیا, آپ نے دودھ پینا شروع کر دیا اور فرعون نے باقاعدہ ایک رہنے کے لیے مکان بھی دے دیا. فرمایا آپ اب ہمارے بیٹے کو یہاں پر دودھ پلانا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ فرعون نے کہا تھا میں وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا جو میری کرتے تاج کو اڑ کر رکھ دے گا, لیکن رب نے کہا مجھے رب نہ کہنا اگر تیرے گھر میں پال کر نہ دکھایا. یہ مقام جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا. جب بندہ اپنی سوچ کے مطابق اپنی فکر کے مطابق کسی بندے کو غلط فہمی میں لے جائے, اس کو غلط سمجھے, اپنے آپ کو بہتر سمجھے, یہ ہو نہیں سکتا. یہ رب کا فیصلہ ہے. رب نے فرمایا کہ میں وہ بچہ تیرے گھر میں پیدا ہی کروں گا. فرعون نے کہا میں اس بچے کو پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا. تو کیا مقام ہوا. اب میں عرض کر رہا تھا, یعنی سوال کرتے ہیں لوگ کہ موسیٰ علیہ السلام نے باقی گایوں کا دودھ نہیں دیا, حضور علیہ السلام نے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ دیا تھا, انہوں نے تو ایسی مسئلہ ایسا نہیں ہوا تھا. لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ جب فرعون نے اپنی حکومت کا بیان کرنا تھا تو وہاں پر جناب موسیٰ کلیم اللہ اس وقت ان کو یہ تانا نہ دے سکتا کہ کل کو ہم نے آپ کی بجائے نہیں کرنے کی ہے, آج ہمیں آپ کو سکھا رہے ہیں. لیکن اس وقت اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسا مقام عطا فرمایا کہ کل کو فرعون اس نبی کو ایسا تانا نہ دے سکے. اس لیے پھر جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جب پرورش اس فرعون کے گھر میں ہوئی تو باقی جنات نے فرعون کو کہا تھا کہ تیری راجدھانی میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ تیرے وقت و رات کو الٹ کر دے گا. لیکن رب نے موسیٰ کلیم اللہ اس نبی کو جو مقام عطا فرمایا, ہم اندازہ لگائیں تو پھر ہم آج کہاں ٹھہرے ہیں. ہمارے اندر حضور علیہ السلام کی زندگی کا ہر سنت طریقہ کائنات کے ذرے ذرے کے اندر موجود ہے. اس کائنات کے ذرے ذرے کے اندر جو روشنیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ آمنہ کے لال کا صدقہ ہے. سامعین محترم, اگلی جو آیت کریمہ میں عرض کر رہا تھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. آیا فرمایا محبوب بندے میرے ہیں, مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے پاس آ گئے اور تیرے پاس آ کے میرا پوچھنے لگے
انی قریب، تم آنے والوں کو بتلا دیجئے میں دور نہیں ہوں، میں قریب ہوں۔ سامعین محترم، فرمایا اے محبوب، بندے میرے ہیں، مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے پاس آ گئے، تو تیرے پاس آ کے میرا پوچھنے لگے۔ جب میرا پوچھنے لگے تو فإنی قریب، تم آنے والوں کو بتلا دیجئے میں دور نہیں ہوں، میں قریب ہوں۔ سامعین محترم، فرمایا جو تیری گلی میں آ کے میرا پوچھنے لگے، بندے میرے ہیں، تم آنے والوں کو بتلا دیجئے میں دور نہیں ہوں، میں قریب ہوں۔ پھر کیا اس نے خوب کہا، باپ خدا کا یہی نظر نہیں اور کوئی مکر، جو وہاں سے ہو وہ یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، وہی نام آ کے مقیم ہوئے، سر عرش تک نشین ہوئے۔ یہ نبی ہے جس کے ہے وہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں۔ سامعین محترم، اس لیے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، اور جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عظمت کی داستان رکھ کی، اس کائنات کے اندر لوگوں نے نبی ہونے کے دعوے کیے، مہدی ہونے کے دعوے کیے، خدا ہونے کے دعوے کیے، آج تک کسی نے امام حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ کوئی گھر لٹائے تو حسین ہونے کی بات کرے، کوئی دیو کو دین کھائے تو حسین ہونے کی بات کرے، کوئی اپنا بندہ اللہ کے حضور پیش کرنے کے بعد، اللہ کے حضور قربان کرنے کے بعد پھر بھی رب کا شکرانہ ادا کرے تو پھر بھی حسین ہونے کی بات کرے۔ سامعین محترم، جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو عظمت کی داستان رکھ کی، چلتے ہوئے ایک سال کے اندر جو آپ نے عظمت کی داستان رکھ کی، راوی کہتا ہے جب آپ کی قمیض اتاری گئی نا تو اس پہ 113 سوار تیروں کے تھے، 35 زخم نیزوں کے تھے، 34 گھاؤ تلواروں کے تھے، اتنے زخم جسم کے اندر، جسم چور ہے زخموں سے، لیکن پھر بھی جب گھوڑے کی جیت کو کس کے میدان کا کلام میں نبی کا نواسا نکلا، 3 دن کا پیاسا میدان کا کلام نکلا، آواز آ رہی تھی یہ کون سی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، یہ باز ہے گڑا ہوا، لاکھ گڑا ہوا ہے، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، تمام جس میں نازمی یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بے یقین حسین ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، ناز شہان نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام۔ اے شہیدان محبت کے امام، لالا پور لالا وطن لالا چمن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بے ظاہر تو، رب کعبہ کی قسم جبتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا دور آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ سامعین محترم، آج یزید مٹ گیا، اس کا نام مٹ گیا، اس کا شخص مٹ گیا، حسین تو کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، مرتا تو وہ جس کی فکر مند ہے، جس کا رسولین ختم ہو جائے، حسین کی فکر زندہ، حسین کا مشن زندہ، حسین بھی زندہ، حسین کا نانا بھی زندہ۔ آج بھی ہزاروں کروڑوں انسان جناب سیدنا امام حسین کا نام لے کر جی رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی یزید کا نام لیتا بھی ہے وہ سب جھکا کے لیتا ہے، ہم جب اپنے ایمان کا نام لیتے ہیں تو ہم سب اٹھا کے لیتے ہیں، ہمارا پھر سب بھی بلند ہو جاتا ہے۔ ہم آ حسین والے نہیں، ہم با حسین والے ہیں۔ واہ حسین تیری عظمت کو سلام، اتنے زخم میرے پر ہوں تو کھڑا نہیں بیٹھا جا سکتا، لیکن جگہ کے خلاف کتنی قوت سے کھڑا ہے۔ جب آپ کو اتنی تکلیفوں کے باوجود آپ نے جب آخری سر سجدے میں رکھا تو فرمایا اللہم ارحم بقضائک وصبرا علی بلائک تسلیما بعملک سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ فرمایا مالک میں تو سر کٹا کر تیرے حضور حاضر ہوں، میں تجھ پہ راضی ہوں، میرے مالک تو بتا دو حسین راضی ہوا ہے کہ نہیں۔ آواز آ رہی تھی اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسا پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدہ کیا پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ سامعین محترم، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ لما یعبدکم من النعم، فرمایا تم اللہ سے محبت کرو، وہ تمہیں ہر طرح کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت جو ہے نا حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ پھر فرمایا وَأَحِبُّنِي بِحُبِّ اللَّهِ، میرے سے پیار کرو، میں تمہارے رب کا محبوب ہوں۔ اگلے مقام میں فرمایا
उहिब्बु अहलल बैत लिहुब्बी, फरमाया मेरे अहले बैत से मेरी वजह से प्यार करो। अगले मकाम पर फरमाया फातिमा को बिदाअतुन मिन्नी अमन अग़लबहा अग़लबनी, जिसने मेरी फातिमा को गलत ना किया उसने मुझे गलत ना किया, यानी तकलीफ ना देना, अजियत ना पहुंचाना। तुम्हारा तर्ज अमल, तुम्हारा लहजा, तुम्हारी गुफ्तगू अगर मेरे अहले बैत के लिए अजियत का सामना है तो फिर मेरे लिए भी अजियत का सामना है। इसलिए हमने इस कायनात के अंदर जो अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुजूर पेश करना है, आपके हमने अल्लाह के हुजूर पेश होना है, अगर उस जनाब सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस बंदा मोमिन की मोहब्बत का अकीदा खत्म हो गया है तो फिर वो मुसलमान होने के काबिल नहीं। और रब ने कुरान के अंदर भी मोहब्बत का सारा वाक़या बयान कराया है, लेकिन आज हम अपने आप को, अपनी जिंदगी के लम्हात को अल्लाह उसके हुजूर पेश करें और अल्लाह ताला हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम और उनके अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, बिलखुसूस अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।